پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا، بہترین آواز، اس کی آواز بہترین، گانا گانے میں مشہور، 16 سال کی عمر میں مرسیڈیز گاڑی جیتی، دوسری گاڑی جیتی، تیسری گاڑی جیتی، ایک جگہ دوسری جگہ، ایک اسٹیج دوسرا اسٹیج، کامیاب ہوتا چلا گیا، کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے ورلڈ ٹور کیا، پوری دنیا گھوما، پوری دنیا میں نام کر دیا، اور گانا گاتے گاتے 19 سال کا ہو گیا۔ 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی، ایک بہترین گھر بنایا، دوسرا بہترین گھر بنایا، ایک شہر میں ایک گھر، دوسرے شہر میں دوسرا گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، پیسہ مال سب کچھ ہے، بیوی اپنی مرضی کی شادی ہے، 23 سال تک 24 سال تک گانے گاتا رہا، ایک دن گانا گاتے گاتے بے ہوش ہو گیا، جب اسپتال میں آنکھ کھلی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور تو مرنے کے قریب ہے، تجھے ڈائلیسس کرنا پڑے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے گردے کسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈائلیسس کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے خون نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، یہ نسیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، دوسری نسوں سے نکلتا ہے، یہ نس کام، پھر پیروں کی نسیں سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا تکلیف ہے، 35-40 ہزار روپے ایک ہفتے میں لگتے ہیں، ایک مہینے میں 4 بار ہوتا ہے ڈائلیسس، کم سے کم 4 بار ہوتا ہے ڈائلیسس، سخت ہے۔ ایک لڑکا مجھے ملا، اس کی یہ کانپ رہی تھی نس، میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دو، اتراکھنڈ کا تھا، میرے باپ نے زمین بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا، میرے گردوں کا علاج کراتے کرتے اس نے اپنا گردہ بھی دے دیا، مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے، لاکھوں روپے لگ گئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، یا اللہ میرے گردے ٹھیک ہیں، میرے گردوں میں کوئی بیماری نہیں لگی، تیرا شکر ہے میرے مالک۔ کبھی ادراک کیا، کبھی سوچا اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ گردے میرے خراب نہیں ہوئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بمبئی میں جموں کشمیر سے ٹیلی فون آیا، آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں، میں کہا میرے پاس وقت نہیں، کہنے لگے اس کا آپ کے پاس تو وقت ہوگا مگر جو آپ کی تقریر سننے کا خواہش مند ہے اس کے پاس وقت نہیں۔ اس سے پوچھا گیا آخری خواہش، تو اس نے کہا فلاں صاحب کی تقریر سننی ہے۔ میں چلا گیا، میں پہنچا، تقریر کے بعد میں نے اس سے بات کی، اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا، اس کا نام محمد سلیم تھا۔ میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے کینسر سنا ہوا نہیں ہے سید صاحب، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، مگر اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اچانک موت آ جاتی ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے، کچھ لوگ کا گردے فیل، کسی کا دل فیل، مر جاتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے اللہ کا کرم ہے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں گنہگار تو بہت ہوں مگر 2 مہینے میں ضرور میرا اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے بغیر کینسر کی اطلاع ملے ہوئے نماز بھی پڑھی تھی، مجھے اب کیمو لگتا ہے، جب کیمو لگتا ہے تو میرے بال جھڑنے لگے ہیں، میرے پورے جسم میں آگ ہے، مگر سید صاحب جب پہلے بھی نماز پڑھی تھی میں نے، مگر اب بھی نماز پڑھی، بغیر کینسر کے میری کوئی نماز نہیں تھی، اب جب کینسر کا پتہ چلا ہے اور اللہ کے سامنے جب رات کو اپنا سر رکھتا ہوں یہ سوچ کے مالک 2 مہینے کے بعد قبر میں ہوں گا، ایک اندھیرے کمرے کو برداشت نہیں کر سکتا، قبر کے اوپر تختے رکھ دیے جاتے ہیں، اوپر اس کے مٹی ڈال دی جاتی ہے، اے میرے مالک کیسے برداشت کروں گا؟ تو جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو کہتے جب سجدے میں سر رکھتا ہوں آنکھیں میری ڈب ڈبا جاتی ہیں اور کہتا ہوں مالک مجھ پہ کرم کر دے۔ کہتے ہیں بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی مگر کینسر والی نماز بڑی بہترین نماز ہے۔ کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز نے، تو نے سب کے سامنے اپنا دکھڑا رویا آنسوؤں سے۔ اللہ کہتا ہے کبھی میرے سامنے بھی رویا؟ جب تو کسی امیر کے سامنے روتا ہے تو آنسو تیری آنکھوں میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کے سامنے بھی ایسا رویا؟ کبھی تو نے اپنے رب کو بھی کہا اے میرے رب مجھ پہ کرم کر دے؟ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 1.5 دن میں بل آیا 90,000 کا، سانس لینے میں دقت تھی، 80 سال کا بوڑھا تھا، ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کہا ہم آپ کو آپ کے پیسے بل کم کر دیں گے، آپ روئیے مت۔ وہ 90,000 کا بل دیکھ کے رونے لگا، ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر اللہ نے اتنا نوازا ہے تیرا اسپتال خرید سکتا ہوں میں۔ کہا تو پھر روتا کیوں ہے؟ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اسپتال میں 1.5 دن تیرے آکسیجن مشین سے سانس لی تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا اور اپنے اللہ کی ہواؤں میں
80 سال سے سانس لے رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نکل کے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹے تو میں نے کہا اے اللہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چلا نہیں جاتا، زخم ہو گئے، مالک اتنا دے دے کہ جوتے مل جائیں، جوتے تو خرید لوں۔ کہتے اگلے موڑ پہ مڑاؤں، ایک آدمی تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر کے بولا مالک تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی دولت میں ایسے گرے کہ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا بند کر دیا، ہم دنیا کی ایسی حوث میں لگے کہ رب کو بھولنے لگے۔ اللہ اکبر، کبھی اللہ دولت دے دے تو گھمنڈ مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا۔ وہ گانا گاتے وقت کتنا غرور کرتا تھا، لوگوں کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا، شہرت نے اسے پاگل کر دیا تھا، مگر آج وہی گانا گانے والا جب بیمار ہوا ہے اس کے گھر بک گیا، اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا۔ اللہ کبھی شہرت دے دے تو سجدے میں جانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا، مالک میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے نواز دیا، میں اس لائق نہیں تھا مالک، میں تو کسی بھی لائق نہیں تھا۔ محمود اور ایاز کی بات سنی ہوگی، لوگوں نے شکایت کی محمود سے، اے بادشاہ تیرا ایاز جو ہے وہ بڑا مغرور ہو گیا ہے، اب وہ اپنے اندر اپنے کمرے کے اندر وہ کچھ دولت چھپائے رکھتا ہے، اس کے بڑے بڑے بورے ہیں۔ ایک دن محمود کے ایاز کے کمرے میں محمود گیا، کہنے لگے کیا چھپا کے رکھا ہے محمود؟ تو اس نے کھول کے دکھایا، کہا میرے پرانے کپڑے ہیں جب میں پھٹے ہوئے آپ کے دربار میں آیا تھا، ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں آج وزیر بن گیا، اللہ نے وزیر بنا دیا، مگر اپنی اوقات نہ بھولنا، تو وہی ہے جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے انسان کو، اپنے وقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہ آپ کی ناک ہے، میری ناک ہے، اس کے اندر ایک رگ ہے جو آپ کے دماغ تک جاتی ہے۔ نیورو سرجن کہتے ہیں، ENT اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ رگ کام کرنا بند کر جائے تو دنیا کا کوئی بھی میڈیکل سائنس ایسی رگ دوسری نہیں بنا سکتا جیسی اللہ نے اپنے ہر مرد بندے کے ناک میں بنائی ہے۔ یعنی سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس کا ہوگا اس کا ہوگا، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنے درجے حرارت پر نکل کر اتنے درجے حرارت پر ڈوب جاتا ہے، اور سائنس یہ کہتا ہے کہ 1.25 لاکھ میل دور ہے چاند۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، مگر سائنس یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سورج اس نے بنایا ہے، چاند اس نے بنایا ہے۔ یہاں تک کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین انہوں نے بنائی، آسمان انہوں نے بنایا۔ وہ میرا اکیلا رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی